انڈیا میں ایک بزرگ رہے ہیں گنگو میں، شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ گنگو میں ان کا بڑا مزار ہے، لوگ بہت کثرت سے وہاں آتے جاتے ہیں۔ ان کی جب وفات ہوئی تو ان کے ایک پوتے تھے جو بہت ہونہار بچہ تھا اور قابل بچہ تھا۔ 1-2 سال کے بعد وہ بچہ ایک مرتبہ اپنی دادی کے پاس بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنے دادا ابو کی باتیں سنائیں۔ تو دادی اس کو اپنے ہسبینڈ کی باتیں سنا رہی تھی کہ حضرت گنگوئی ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے۔ تو دادی نے کہا کہ بیٹا تم اتنے قابل ہو، تم اس نسبت کو کیوں نہیں حاصل کرتے جو تمہارے دادا کے پاس تھی؟ اس نے کہا دادو میں وہ نسبت کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے دادا کے ایک بڑے اجل خلیفہ افغانستان میں زندہ موجود ہیں، تم ان کے پاس جاؤ اور ان کی صحبت میں رہو اور اس نسبت کو حاصل کر کے واپس وطن آؤ۔ بچہ چھوٹی عمر کا تھا، اس نے دل میں ارادہ کر لیا۔ 10-12 سال کی عمر ہے اور بچہ گنگو سے افغانستان چل پڑا۔ اس شہر پہنچا جہاں حضرت کے خلیفہ تھے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ میرے شیخ کا پوتا میرے ملنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ شہر سے باہر استقبال کے لیے آئے، ان کو گھر لے گئے اور 3 دن ان کی خوب خاطر مدارت کی، کھانے کھلائے، خدمت کی، آرام پہنچایا۔ 3 دن کے بعد پوچھا کہ جی آپ کا آنا کس مقصد کے لیے ہوا؟ تو بچے نے بتایا کہ جو نعمت آپ نے میرے دادا سے پائی تھی میں اس نعمت کو پانے کی نیت سے آیا ہوں۔ ان کا بچہ وہ نعمت تو پانے کا ایک طریقہ کار ہے، ایک پروسیس ہے، تمہیں اس پروسیس سے گزرنا پڑے گا، یوں شاہانہ طریقے سے تو تمہیں نسبت نہیں مل سکتی۔ کہنے لگے جی جو کام ذمہ لگائیں گے میں کروں گا۔ ان کا اچھا، مطبخ میں جہاں کھانا بنتا ہے تم مہمانوں کی خدمت کے کام پہ لگ جاؤ۔ چنانچہ یہ مطبخ میں ڈیوٹی دینے لگے، خدمت پہ، سارا دن مہمانوں کو کھانا کھلاتے اور خود روزے سے رہتے کہ میرا وقت جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزرے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ شیخ نے اس زمانے میں شکاری کتے پالے ہوئے تھے۔ شکاری کتے پالنے کی شریعت میں اجازت ہے، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اور ان کے رکھوالی کرنے کے لیے بندے کی ضرورت تھی، تو شیخ نے اس نوجوان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو ان کتوں کی رکھوالی آپ کے ذمہ ہے، ان کو کھانا کھلائیں، ان کا خیال رکھیں، ان کو نہلائیں، خبر گیری کریں ان کی۔ اب یہ مطبخ میں بھی ڈیوٹی دیتے اور جو وقت فارغ بچتا تو جو شکاری کتے رکھے ہوئے تھے ان کی بھی خدمت کرتے۔ 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ اب یہ اپنے کام میں ایڈجسٹ ہو گئے، مگر بھوک کی وجہ سے طبیعت میں نقاہت بہت تھی، کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ ایک بندہ کھانا نہ کھائے تو آپ بتائیں پھر اس کے اندر طاقت کہاں سے آئے گی؟ پھر دوسرا سال انہوں نے پھر اسی طرح مطبخ کی خدمت میں اور کتوں کی خدمت میں لگا دیا، مگر سکون آرام سے رہے کہ میرے شیخ نے جو کام ذمہ لگا دیا ہے مجھے کرنا ہے، اس کام کے کرنے سے مجھے نسبت ملے گی۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، ایک دن شیخ نے پروگرام بنایا ہم جنگل میں جائیں گے شکار کے لیے، تو انہوں نے اس نوجوان کو بلا کر کہا کہ کل ہم نے جنگل میں جانا ہے شکار کے لیے، آپ کتوں کو تیار رکھنا اور کتوں کو آپ ہی نے سنبھالنا ہے۔ اور کتے جو تھے وہ بڑے قد کے تھے اور بڑے طاقتور تھے اور کئی تھے، ان کو پکڑ کے رکھنا ایک بندے کا کام نہیں تھا، وہ تو اس کو کھینچ ہی کے لے جاتے۔ شیخ نے کہا کہ بھائی تم نے ان کا خیال رکھنا ہے اور کتوں کو چھوڑنا نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے۔
چنانچہ جنگل میں گئے۔ اب کتوں کی نظر جب خرگوش پہ پڑی تو کتے تو بھاگتے ہیں، انہوں نے بھاگنے کے لیے زور لگایا اور یہ نوجوان ان کے پیچھے گھسٹتا ہوا جا رہا ہے۔ اس نے کیا کیا تھا کہ ان کی جو رسیاں تھیں نا، اس کو ایک رسی کے ساتھ باندھ کے اس رسی کو اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیا تھا کہ اگر میں کسی وقت گھسٹتا گھسٹتا گر بھی پڑوں تو میری کمر کے ساتھ رسیاں بندھی رہیں، وہ جو کتوں کو چھوڑنے والا ہے نا کہاں، وہ مجھ سے نہ ہو۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ کتے جب بھاگے تو نوجوان پہلے تو ان کے زور سے پیچھے بھاگتا رہا، پھر گر پڑا اور کتے اس کو گھسیٹ کے لے گئے۔ اب جب کتے گھسیٹ کے لے جا رہے تھے تو کبھی بازو پہ زخم آ رہا تھا، کبھی ٹانگ پہ زخم آ رہا تھا اور ان زخموں سے خون رس رہا تھا۔ عین اس عالم میں جب زخموں سے خون رس رہا تھا، جو خلیفہ تھے ان کو کشف میں ان کے شیخ کی زیارت نصیب ہوئی، عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور حضرت نے اپنے خلیفہ کو کہا ہم نے تو اس نعمت کے لیے آپ سے اتنی محنت نہیں کروائی تھی جتنی محنت آپ نے اس چھوٹے بچے سے کروا لی۔ شیخ نے اسی وقت اس بچے کو بلایا، اپنے سینے سے لگایا اور نسبت کے نصیب ہونے کی بشارت سنا دی۔ خواجہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ کے یہ پوتے واپس آئے اور پھر اللہ نے ان کو خوب قبولیت عطا فرمائی۔ اس عاجز کو بھی ایک مرتبہ گنگو جانے کا موقع ملا تو شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ کے مزار پر ایک وقت میں 5-6 آدمی تھے، لیکن جو ان کے پوتے کا مزار تھا وہاں پر تو 100-200 بندے ایک وقت میں۔ میں حیران ہو گیا، یا اللہ، چھوٹے ہیں، پوتے تھے اور ان کے مزار پہ مخلوق کا اتنا ہجوم ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ سب مسلمان نہیں، ہندو بھی بہت ہیں۔ اللہ کی شان۔ تو ایک ہندو سے میں نے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے، یہ تو مسلمان بزرگ تھے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ جی ایک تو یہاں آ کے شانتی بہت ملتی ہے، شانتی کا مطلب سکون بہت ملتا ہے، اور دوسرا کہنے لگا کہ ہم یہاں آ کے جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے، اس لیے ہمارا یہاں پر ہر وقت جو ہے وہ بھیڑ لگی رہتی ہے۔ تو اللہ نے ان کو ایسی قبولیت عطا فرمائی۔